خیال ہے کہ اب یہ منگل کو قومی اسمبلی کا ہے اور اس میں امکان یہ ہے کہ جو عدلیہ کا فیصلہ ہے اس پہ قرارداد بھی منظور کی جائے گی اور اس کے بعد پھر مطلب کہ بڑی تند و تیز تقاریر بھی ہوں گی، تو کیا خیال ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ پارلیمنٹ کو اگر آپ عدلیہ کے سامنے پارلیمنٹ کو لے کے آتے ہیں تو عدلیہ کے فیصلہ جو ہے وہ بے اثر ہو جائے گا اس طرح سے؟ پارس، میں بھی ہارون بھائی کی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گی. انہوں نے کہا کہ عدلیہ نیوٹرل ہو جائے. میں کہوں گی کہ اس سے ایک قدم آگے عدلیہ کو آئینی اور قانونی ہونا چاہیے جو عدلیہ کا کام ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عدلیہ نے ہمیشہ اس ملک میں عدلیہ پارلیمنٹ کے آڑے آئی ہے، سامنے آئی ہے. جو پارلیمنٹ کا استحقاق ہے کہ جو آئینی ترامیم کرنی ہوتی ہیں. اور دوسری بات ہے عدلیہ جب ایگزیکٹو کے معاملات میں مداخلت کرتی ہے تو وہ عوام کو کہ ترقی کو، عوام کی خوشحالی کو، عوامی منصوبوں کو، چاہے وہ ریکارڈک کا منصوبہ ہو، وہ اورنج لائن کا منصوبہ ہو، ہسپتال PKLA کا منصوبہ ہو، اور بھی گورنمنٹ کے بہت سے منصوبے اٹھا کے دیکھ لیں، سستی روٹی ہو، ای بائکس ہو، کچھ بھی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں اس ملک میں. جب عدلیہ نے ایگزیکٹو میں مداخلت کی، ایسے ہمارے ملک میں درجنوں فیصلے آتے ہیں جو عدلیہ کرتی ہے، حالانکہ وہ ایگزیکٹو کا کام ہوتا ہے، وہ پارلیمنٹ کا کام ہوتا ہے. آئین کے اندر کوئی بھی ترمیم کرنا پارلیمنٹ کا کام ہے. جب ایگزیکٹو کے کاموں میں آتی ہے اور پارلیمنٹ بھی خود بنتی ہے اور الیکشن کمیشن بھی خود بنتی ہے، تو پھر یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں جو آج جن کی آپ ذکر کریے، جس دہانے پہ ہم کھڑے ہیں، جس نہج پہ کھڑے ہیں. تو عدلیہ کو آئینی اور قانونی تقاضے پورے کرنا. ٹھیک ہے زرکا صاحبہ، منگل کو قومی اسمبلی کا اجلاس ہے. ایک تو عدلیہ کے خلاف قرارداد منظور ہونے کا امکان ہے، دوسرا تقریریں بھی کی جائیں گی، اور پھر گورنمنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھانے کی بھی بات کر رہی ہے. کیسے روکیں گے آپ ان سب چیزوں کو؟ کیا کریں گے؟ دیکھیے جی، گورنمنٹ اس وقت جس طرح سے بیٹھی ہوئی ابھی تو ان کی 2/3 چلی گئی ریزروڈ سیٹیں جو انہوں نے غاصب ہوئے ہوئے تھے ریزروڈ سیٹوں پہ. تو یہ جو بھی کچھ ہوگا، دیکھیے پاکستان کا ایک آئین ہے 1973 کا، اس کے مطابق جو ہوگا اس کو ہم کاؤنٹر کریں گے. لیکن یہ جو گڑھا یہ دوسروں کے لیے کھود رہے ہیں، اس میں یہ خود ہی گریں گے. اور ان کو بھی پتا ہے کہ یہ آلریڈی گر چکے ہیں گڑھے میں. اب یہ جتنے مرضی ہتھ کنڈے استعمال کر لیں. اسپیکر صاحب نے کہا ہے کہ جی وہ آئیں گے تو ہم ڈیلے کریں گے، ریزرو سیٹیں آنے نہیں دیں گے. یہ سب ہتھ کنڈے استعمال کر لیں. فیصلے پہ عمل درآمد ہی نہیں ہونے دیا جائے مخصوص نشستوں کے. تو دیکھیں جس راستے پہ یہ جا رہے ہیں، جب آپ عدلیہ کا جو سپریم کورٹ نے جو آپ کو آرڈر دیا اس کے اوپر آپ امپلیمنٹ نہیں کریں گے، آپ آئین توڑ رہے ہیں. تو اب آپ دیکھیں یہ جو کچھ کریں گے، کیونکہ ان کے سب طریقے اسی کیلیبری فونٹ سے لے کر ایون فیلڈ جس کی انہوں نے منی ٹریل نہیں دی. بہرحال یہ سب باتیں جو ہے یہ اپنے ہی آپ کو کہتے ہیں نا، کٹ یور نوز ٹو اسپائٹ یور فیس، یعنی اپنے ہی آپ کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے ملک کو یہ اور گٹر میں اور گڑے میں لے کے جا رہے ہیں. آپ یہاں سے بہت امیدیں ہیں اور ایسی ویسی امیدیں نہیں ہیں. آپ بھی تو فروری کا الیکشن کا قدم قرار دے کے نئے الیکشنز چاہتے ہیں. تو اب اگر پارلیمنٹ جو ہے وہ عدلیہ کو، حکومت پارلیمنٹ کو عدلیہ کے سامنے لے آتی ہے تو پھر آسان ہوگا یہ سب؟ دیکھیے جی، آسان تو اب کچھ نہیں ہے، کیونکہ جو سمجھدار لوگ ہیں ان کو تو نظر آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس وقت. جو KP میں ہو رہا ہے اس وقت، جو بلوچستان میں ہو رہا ہے اس وقت، جو پاکستان. ذرا میں رضا ہارون صاحب کا لے لوں ذرا. جی رضا ہارون صاحب ایڈ کر دیں پھر شو کلوز کریں. بس میں کوئکلی بات کروں گا. پاکستان کا آئین کا آرٹیکل 7 ہے جو ریاست کی تعریف کرتا ہے. ریاست کی تعریف میں جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے، ریاست کی تعریف میں عدلیہ نہیں. عدلیہ ریاست کا ادارہ ہے. تو پارلیمنٹ از سپریم، عدلیہ از اے آرگن، ڈپارٹمنٹ. تو پاکستان کا آرٹیکل 7 جو ہے ریاست کی سر وہ بات ٹھیک ہے. دیکھیں سپریم کورٹ میں الیکشن کا فیصلہ دیا تھا رضا ہارون صاحب، لیکن وہ 3 یا 5 رکنی بینچز کا معاملہ تھا. سر یہ 13 رکنی فل کورٹ کے 8 ججز کا متفقہ فیصلہ ہے، اور اس میں کئی ججز ایسے ہیں جو مستقبل کے چیف جسٹس ہو سکتے ہیں. اس فیصلے میں گنجائش ہے ریویو کی، وہ گنجائش استعمال کی گئی ہے نا. ریویو ہوگا. نہیں آپ کو لگتا ہے کہ ریویو میں کوئی ججز کا مائنڈ کچھ کا تبدیل ہو سکتا ہے رضا ہارون صاحب؟ کچھ ججز کا مائنڈ تبدیل ہوگا ریویو میں، یا پہلے سے زیادہ سکتا ہے؟ نہیں راست ہے کہ پارس یہ بات غلط ہے کہ ججز کا مائنڈ تبدیل ہونے کی بات نہیں. اگر کوئی آئین کے خلاف بات ہے، قانون کے خلاف بات ہے، اور اگر پٹیشنر اس کو لے کر جا رہا ہے تو کیوں نہیں تبدیل ہونا چاہیے. لیکن اگر آئین کے خلاف کوئی بات نہیں ہے تو نہیں ہونا چاہیے. ان کی بھی کوئی ضد تو نہیں ہونی چاہیے نا. ان کا کام آئین اور قانون کی تشریح ہے نا. تو اگر آئین اور قانون کی تشریح میں کوئی غلطی ہو گئی ہے، 3 کی جگہ 15 ہو گیا تو اس کو ٹھیک کیا جائے گا.